اچھا جی، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ اردو پیپر کو کس طرح اٹیمپٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اردو کا بورڈ کا جو پیپر ہے وہ کس طرح کس پیٹرن میں آتا ہے اور آپ اس کو پھر پریزنٹ کس طرح کریں گے اور کس طرح آپ ان کو حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ ایزیلی اس سے ہمارے پاس جو 70 پلس مارکس دے سکتے ہیں آؤٹ آف 75۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ پریزنٹ کریں گے اور کس طرح پیٹرن آتا ہے پیپر کا۔ اچھا، پہلا ہمارے پاس ایم سی کیوز ہو جاتے ہیں سیکشن الف یا حصہ الف، تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ کتنے ایم سی کیوز ہے، تقریباً 20 ایم سی کیوز آ جاتے ہیں اردو پیپر میں۔ اچھا، 9 10 اور 11 12 میں صرف تھوڑا فرق ہوتا ہے اور باقی سیم ہی پیٹرن یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیکشن الف آپ نے اس طرح بس پلنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح رول نمبر آ جاتا ہے، رول نمبر پھر پل کرنی ہے، اور ورژن آ جاتا ہے، ورژن کو پل کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہمارے پاس جو ٹھیک آنسر ہے ان کو پل کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ۔ اچھا، تو سیکشن بے کی طرف جاتے ہیں۔ سیکشن بے میں ہمارے پاس اگر ہم اردو کی بات کریں تو ہمارے پاس سیکشن بے میں ہمارے پاس شارٹ کویشچن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں ہمارے پاس کوئی 10 کوئی 9 سوالات حل کرنے پڑتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس سیکشن جیم آ جاتا ہے، اس میں ہمارے پاس الف بے ہے، سیاق و سباق، یا الف یا نے کرنا ہے یا بے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس سوال نمبر 4 میں ہمارے پاس شعر و شاعری آتا ہے، ایک شعر کا آپ نے تشریح کرنا ہے، ٹھیک ہے، الف اور بے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ الف ہے یہ بے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے کسی ایک مضمون پر لکھے، بعض اوقات اس میں مقالہ آ جاتا ہے کسی کلاس میں، اور بعض اوقات اس میں ہمارے پاس کہانی وغیرہ اس سوال میں ہمارے پاس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طرح مضمون کس طرح لکھیں گے تو وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا، تو چلے سٹارٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سیکشن بے سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس جو سوال آپ کو سب سے اچھا آتا ہو وہ آپ پہلے نمبر پر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل مجھے سوال نمبر 3 سب سے اچھا آتا ہے، تو آپ نے سوال کو دیکھنا ہے کہ یہ کس سبق سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سبق کا نام اور مصنف کا نام، ماخذ یہ کس سے ماخذ ہے تو وہ بھی آپ لکھیں گے۔ تو یہ اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا مارکس وہ دیں گے، ٹھیک ہے، آپ سے ایک نمبر بھی نہیں کاٹے گا وہ۔ صنف کے لحاظ سے کیا ہے، مضمون ہے، مقالہ ہے، کیا چیز ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ جس کا مطلب ڈیٹا ہوگا تو وہ آپ لکھیں گے، اور جس کا نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر سوال میں ایک ٹاپک ہوگا کہ مطلب قومی نظم و ضبط کے حصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے، تو آپ اس ٹاپک کو لکھیں گے کہ ٹیچر کو یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ سوال یہ کویسچن ہے، کیونکہ وہ بار بار اس کو دیکھے گا کہ کون سا سوال اس نے لکھا ہے۔ تو آپ اگر یہ ٹاپک لکھیں گے تو اس کو ایزیلی پتہ چلے گا کہ ہاں اس نے یہ کویسچن کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کویسچن کس طرح لکھیں گے، مطلب کتنی لائن، تو تقریباً 8 لائن اور 10 لائن، مطلب سوال کے حساب سے آپ لکھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اگر دیکھیں تو اس سارے سوالات کے 50 نمبر ہے، تو آپ مطلب ایک سوال کا نمبر ہو گیا 5۔ تو اچھا، 5 مارکس کا ایک کویسچن ہے، تو آپ اس حساب سے سوال لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ 8 to 10 لائن آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے پاس 9 یا 10 کویسچن آپ نے کرنے ہوں گے، ٹھیک، ادھر لکھے ہوں گے کہ کتنے سوال آپ نے حل کرنے ہیں، تو 10 یا 9 سوال آپ حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ یاد رکھے کہ ایک سوال بھی آپ نے مس نہیں کرنے، سارے ہی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو نہیں آتا بھی ہونا تو آپ وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر آپ سے مارکس کاٹے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے پاس پھر آپ کو جو سوال اچھا لگے، مطلب ادھر آتا ہے کہ اعراب لگائیے، تو آپ ادھر لکھیں گے الفاظ اور اعراب، تو آپ یہ الگ مارکر سے لکھ سکتے ہیں، کلر سے، اور یہ الگ کلر سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو بہت اچھا امپیکٹ آپ ڈال سکتے۔ سٹارٹنگ میں اگر آپ امپیکٹ ڈالیں گے، اچھی لکھائی کریں گے، تو وہ جو چیکر ہوگا وہ امپریس ہوگا اور آپ کو مارکس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے کہ الفاظ جملے یہ بھی آ سکتے ہیں، تو آپ نے ادھر الفاظ لکھنے ہیں، ادھر جملے، ٹھیک ہے، الگ کلر سے آپ لکھ سکتے ہیں، تو بہت اچھی لگے گی، ٹھیک۔ اور ہر سوال کا حوالہ ہی ہوتا ہے، جس کا حوالہ ہوتا ہے تو صرف آپ وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اس سوال کا حوالہ ہے، تو یہ کیا سوال ہے کہ خلاصہ لکھے چند روز ایک رولر کے ساتھ، تو خلاصہ آپ ایک پیج لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 نمبر کا کویسچن ہے، تو پھر آپ ایک پیج لکھیں گے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو فل مارکس دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جواب نمبر آتا ہے 6، کیونکہ ہمارے پاس جو سیکشن بے ان میں ہمارے پاس 10 سوال آپ نے حل کرنے ہوں گے، اور ضرور حل کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جواب بے شک ہیں مسلمانوں کی کمزوریوں کا ذکر، تو ان کو بھی آپ حوالہ دے سکتے ہیں، اور 8 to 10 لائن آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا،
یہ ہمارے پاس پھر آ جاتے ہیں گرامر کے حوالے سے بھی ایک کویشچن آ جاتا ہے کہ صنعت سے تضاد کسے کہتے ہیں، تو ان کی معنی لکھنی ہے۔ صنعت معنی ہے اور تضاد کی معنی الٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ اس طرح لکھیں گے، تعریف لکھیں گے اور ان کا مثال دیں گے شعر کے حوالے سے، یا جملہ بھی ہوگا۔ فار ایگزامپل آ جاتے ہیں تشبیہ کیا ہے تو آپ وہ جملے کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں ان کی مثال، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مارجن لائن ہے اور یہ بھی ڈرا کر سکتے ہیں، اور اس طرح جو سوال مطلب ختم ہو جائے تو ان کے نیچے آپ نے مطلب لائن ڈرا کرنے ہے، تاکہ چیکر کو یہ پتہ چلے کہ ادھر ہمارے پاس سوال ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب سیکشن ختم جو ہے تو آپ نے 4 لائن ڈرا کرنے ہیں، تاکہ چیکر کو یہ پتہ چلے کہ ادھر سیکشن ختم ہو جاتا ہے یا حصہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس سیکشن جیم کی طرف آتا ہے، تو اس میں ہمارے پاس بہت سے سوالات ہیں اور یہ ہمارے پاس تفصیلی سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق کا پہلا سوال آتا ہے، تو آپ یہ ہمارے پاس 2 جز ہوتے ہیں، الف یا ب، تو آپ کو جو ٹھیکہ سے آتا ہوگا تو آپ وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ عبارت کو پہلے لکھیں گے تھوڑی تھوڑی، مطلب سٹارٹنگ کے ورڈ اور آخری ورڈ ان کو کاما کاما، تاکہ لیکچر چیکر کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس کون کون سے سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سیاق و سباق کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ان کے لیے حوالہ متن ہے، تو یہ بھی آپ لکھیں گے کہ یہ عبارت ڈاکٹر وزیر اعلیٰ پلا پلا سے لیا گیا ہے، انشائیے سے، اور اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حوالہ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں سبق کا نام اور مصنف کا نام اور یہ کس سے ماخذ ہے، تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں، اور الگ الگ کلر کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، تاکہ چیکر کو یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ ہمارے پاس اہم جو ہے وہ آپ نے اس نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سیاق و سباق آ جاتا ہے، یہ ہمارے پاس 8 to 10 لائن ہے، اور سیاق و سباق میں آپ جو پہلے یا بعد میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سیاق و سباق میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے عبارت، ان کے آگے پیچھے جو واقعات ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں شارٹ جو ہے ورڈز میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر تشریح آ جاتی ہے، تو تشریح کو آپ نے کس طرح لکھیں گے؟ آپ تشریح کو ایک پیج لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی ڈبل آپ لکھیں گے، سیاق و سباق جتنا ہے تو ان کی ڈبل تشریح لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر سوال نمبر 4 آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے شعر و شاعری کی تشریح کرنی ہے، تو آپ کو جو شعر سب سے اچھا آتا ہے ان کی تشریح کرنی ہے، ان کا حوالہ دینا ہے کہ شاعر کا نام، نظم کا عنوان کیا تھا، مطلب اور ماخذ یہ کسے ہے، اور صنف کے لحاظ سے یہ مسدس ہے، مثلث ہے، کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر مشکل الفاظ، اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، ان کی معنی لکھ سکتے ہیں، پھر تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح آپ کی ہونی چاہیے 8 to 10 لائنز، مطلب سوال کے حساب سے آپ لکھیں گے نا، کہ اگر سوال کا مارکس 5 ہے تو آپ ہاف پیج لکھ سکتے ہیں، اگر ڈبل ہے 10 ہے تو آپ ایک پیج سے زیادہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے حوالے سے حوالہ شعر آپ کو آتا ہے اس سے مناسب کی، تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال 5 کی طرف آتا ہے، سوال 5 ہمارے پاس ہوتا ہے کہ مضمون، بعض اوقات مقالہ آ جاتا ہے، بعض اوقات درخواست آ جاتا ہے، تو وہ آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مضمون آ گیا ہے تو مضمون کا عنوان دینا ہے کہ علامہ اقبال، اور اس کی پیدائش کو ٹاپکس کے ساتھ لکھیں گے، پیدائش، ابتدائی حالات، شاعری کا آغاز، مسلمانوں کو بیدار کرنا، یہ جو وغیرہ ٹاپک ہے، اور ان کو ان کی شاعری بھی تھوڑی بہت لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مضمون میں شاعری بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں تھا، آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوگی، تو تب تک کے لیے فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا، خدا حافظ۔